سورۃ کہف، یہ سورۃ مکی ہے، باعتبار مصحف 18ویں ہے اور باعتبار نزول 69ویں سورت ہے۔ برارہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اسید بن حسیر نے سورۃ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، وہ بھٹکنے لگا، سلام پھینک کر جو دیکھا تو انہیں صحبان کی طرح ایک بدلی جو ان پہ چھائی ہوئی تھی دکھائی دی۔ آپ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ یعنی فرشتوں کی جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن عزیز پڑھنے والوں پہ اترتی ہے۔ ایمان ہونا چاہیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں فرشتے اترتے ہیں۔ مسجد کی تو یہ فضیلت ہے نا کہ پہلی جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، اس لیے پہلی جماعت کی اگر فضیلت پتہ چل جائے تو حدیث کا مفہوم ہے لوگ کرے ڈالیں کھڑے ہونے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں خود پیچھے ہو جاتے ہیں، کھلا کھڑے ہو اور جدھر مرضی دیکھے جو مرضی کرے، آگے تھوڑی پابندی ہوتی ہے نا، تو بہت زیادہ اجر ہے پہلی صف پہ کھڑے ہونے کا۔ تو فرشتے ایسی جگہوں پہ اترتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہو نا، مثلا آپ پڑھانے بیٹھے، 2 بندے پڑھانے آئے، کوئی افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، 2 پڑھے، باقی فرشتوں کی جماعت اترتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا جہاں 100 بندے بیٹھے ہیں وہاں فرشتے اترتے ہیں، جہاں 2 بیٹھے ہیں وہاں نہیں۔ جہاں بھی فرشتوں کو آواز آتی ہے کہ قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، فوراً ایک سے دوسرے سے تیسرے 7 آسمان تک منادی ہو جاتی ہے کہ بہترین مجلس وہاں ہے، اور فرشتے وہاں حاضر ہونے لگ جاتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے۔ تو تسکینت ساری قرآن پڑھنے پہ بھی اترتی ہے، لیکن یہ جو دیکھی انہوں نے خاص طور پہ یہ سورۃ کہف پڑھتے وقت دیکھی۔ دجال سے محفوظ رہنے کا عمل بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ آپ 10 حفظ کر لیں تو آپ اپنی نماز میں بھی کسی بھی رکوع میں پڑھ سکتی ہیں، سنتوں میں کسی میں ایک ہی رکعت میں پڑھ سکتی ہیں، 10 ایک دم یاد ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کی آیتیں، اس کی لمبی بھی نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت میں 3 آیتیں بھی ملتی ہیں کہ پہلی 3 آیتیں بھی جس نے یاد کر لی کہ کم سے کم 3 آیتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ویسے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں سوتے وقت اٹھتے وقت، لیکن نماز میں ایک ذرا پابندی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی 10 پچھلی آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ آخری 10 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی کہتے ہیں آخری، پہلے 10 کی ملی، پہلی 10 کی، پھر آخری 10 کی روایت بھی ہمیں یہاں ملتی ہے۔ نسائی کی روایت میں 10 آیتیں اول اور آخرت کی قید ہیں، بس 10، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے سورۃ کہف کا اول اور آخر پڑھ لیا سے پاؤں سے سر تک نور ملے گا، اور جس نے پوری سورت پڑھ لی سے زمین سے لے کر آسمان تک نور ملے گا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور چمکے گا جو قیامت کے دن اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اور دونوں جمعے کے درمیان والے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نے جمعے کے دن کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، جس نے جمعے کے روز سورۃ کہف پڑھ لی اسے اس کی جگہ سے بیت اللہ تک کے فاصلے والا نور ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ملے گا۔ ایک روایت میں بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ لی اور 8 روز تک ہر فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام بڑائیاں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی تاکہ اپنے پاس والی سب سزا سے لوگوں کو تنبیہ کرتے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ خوشخبری سنا دی کہ ان کے لیے ایک اچھا صلہ ہے جہاں وہ دائمی زندگی گزاریں گے۔ انہیں بھی جگا دے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، نہ تو خود ہی اس بات کا علم ہے نہ اس کے باپ دادا کو، جن کے منہ کے بڑے بول ہیں جو وہ نکال رہے ہیں اور محض جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ تو شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو ہم بارہا سن چکے ہیں۔ آیت کے شان نزول میں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی صفتوں کے بارے میں پوچھیں اور ان کی نبوت کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے اور ان کے پاس جو علم تھا ہم اس سے قطعی نہ آشنا ہے۔ آخرکار یہ دونوں مدینہ پہنچ کر یہودی علماء کے پاس گئے، ان کے آگے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رکھے اور آپ کی بعض باتیں بھی بتائی اور بولے کہ تم تو توریت والے ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے اس شخص کی بابت کچھ بتاؤ۔ ان علماء نے ان سے کہا کہ آپ 3 باتیں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں پوچھو، اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو واقعی آپ نبی ہیں اور رسول ہیں، ورنہ دھوکے باز اور نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔
پھر تمہیں اختیار ہے کہ جو مناسب سمجھ کرو ان سے کرو. ان سے پوچھو کہ گزشتہ زمانے میں جو چند نوجوان توحید کی خاطر نکل گئے تھے ان کا کیا حشر ہوا. یعنی یہ واقعات کافی پرانا تھا، اس لیے کافی بھولے والے دستان ہو گئی تھی. ان کی توریت اور انجیل میں رہ گیا تھا. اس سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. قریشی جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ امی بھی تھے. پائے کے 10 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عجیب واردات پیش آئی تھی. اور ان سے اس شخص کا واقعہ پوچھو جو روئے زمین پہ گھوم گیا. روح کی حقیقت پوچھو. روئے زمین پہ گھوم گیا، آگے آپ ذوالقرنین کا پڑھیں گے. اور روح کی حقیقت پوچھو. اگر وہ ان تینوں باتوں کی خبر دے دے تو نبی ہے، ان کی پیروی کرو، ورنہ ان کے جھوٹا ہونے میں ذرا بھی شک نہ کرو، اور ان کے ساتھ جو کچھ مناسب ہو کرو. یہ دونوں قریشی مدینہ سے مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لائیں. یہودی علماء نے ہمیں 3 سوال بتائے، ہم آپ سے پوچھیں گے. اگر صحیح جواب دیں گے تو بے شک آپ اللہ کے رسول ہے، ورنہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں. چنانچہ آپ کے پاس آ کے آپ سے 3 سوال پوچھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا جواب کل ملے گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہاں اصل میں نبی کے زبانی ان کی امت کی تربیت کرنا مقصود تھا. یا آپ کے پاس سے چلے گئے، مگر افسوس 15 دن تک آپ کے پاس وہی نہیں آئی اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. مکہ والے بول پڑے، کہنے لگے لو صاحب کل کا وعدہ تھا مگر آج 15 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں. آپ پر وحی کے ٹھہر جانے سے آپ رنجیدہ تھے اور مکہ والا کی جو باتیں تھی وہ علیحدہ تکلیف دیتی تھی. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سورۃ کہف لے کر اترے. اسی میں انشاءاللہ نہ کہنے پر آپ کو بیدار بھی کیا گیا اور ان چند نوجوانوں کا قصہ بھی بیان کیا گیا جن کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور اس شخص کا بھی جو روئے زمین پہ گھوم گیا اور روح کا بھی. اصحاب کہف کا قصہ بہت زبردست ہے اور اس میں توحید والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اس قصے میں آپ دیکھیں گے کہ نوجوان توحید کی خاطر کس طرح دنیا سے کٹ گئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. پھر کیا اگر لوگ یہ بات نہیں مانیں گے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جانیں ہلاک کر دیں گے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے پہ جو سخت ملال تھا اس کے بارے میں آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے. دلاسا دینے کا یہ مقصد نہیں کہ انسان ملال ہی نہ کرے. نبی کو سنا کے ان کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کو اس طرح دل و جان سے کرو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام تمہارے لیے یہ ہو، اور سب سے زیادہ کس چیز کا ملال ہو کہ میری اولاد، میرے رشتہ دار جہنمیوں والے کام نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، کہ شرک کرتے ہوئے نہ چلے جائیں، برہنگی میں نہ چلے جائیں، بے پردگی میں نہ چلے جائیں. یہ سب سے زیادہ پریشان کن بات ہونی چاہیے، ورڈ کرنے والی بات ہونی چاہیے. اللہ کہ نہ کہ میرے بچے کو کانوینٹ میں یا فلاں اسکول میں داخلہ نہیں ملا اور میں ورڈ ہوں، یا میرے بچے کے مارکس 99% نہیں آئے میں ورڈ ہوں، یا میں نے ڈاکٹر بنانا تھا اور اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں ورڈ ہوں. یہ آتی جاتی چیزیں مل جائیں گی، نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو اور بڑے راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں. اصل چیز ہے کہ میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنی جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بچا سکوں. لیکن اس ملال کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا ملال کریں کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے اور آپ کام ہی کرنا چھوڑ دیں، اور ان لوگوں پہ کام ہی نہ کریں جو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دوڑ کے آتے ہیں. کیونکہ دکھ انسان کی صلاحیت کو ڈیمیج کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا دکھ ہوتا ہے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، پھر جا کے کہنا پڑتا آپ نکلیں، محفلوں میں آئیں، بیٹھے پڑھیں، دل سے روگ نہ لگائیں. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہم پہ کیا بیتی. مانا کہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کو گلے سے لگا کے بیٹھیں گے تو اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. اور غم کی موت سے پناہ بھی مانگے گی نا. غم کی موت بڑی سخت موت ہوتی ہے. تو اصل ہوتا ہے کہ پھر آپ کسی پوزیٹیو کام میں لگ جائیں. کوئی پیارا مار جائے تو کہتے ہوتے ہیں ان کے صدقہ جانے کے لیے کام کریں، قرآن پڑھیں، درس و تدریس کروائے، ان کے لیے پنکھے لگوائے. اس طرح ان کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ وہ پوزیٹیو کام کی طرف لگے اور اپنی صلاحیت کو ڈیمیج نہ کرے. اب یہاں کی دونوں چیزیں کہ ملال بھی ہونا چاہیے پر اتنا سخت ملال نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی جان کو ہلاک کر دے اور انسان کی جو صلاحیت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، بیکار ہو جائے، اور اس سے جو مخلوق کے خدا فائدہ اٹھا سکتی تھی اور خود اس کو اپنی ذات فائدہ دے سکتی تھی وہ ساری کڑ کے سڑ کے ختم ہو جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کڑتے رہنا، کیا ہوتا ہے ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت سڑتے ہی رہنا، ہر وقت ڈپریس ہی رہنا. انہیں یہی طریقہ بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ایک اور سیٹ اپ بھی شروع ہوگا جس میں موٹیویٹ آپ کو کیا جائے گا. دیکھیں کس عنوان سے ہم کرتے ہیں، غم نہ کریے کسی کے بھی. یہ بھی لیکچر بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کیا چیزیں ہمیں ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا رہی ہیں. تو بہرحال تو کہا ان کے پیچھے جان ہلاک نہ کرو. کس بات پہ؟ کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے. ورڈ ہوں
کوشش پورے کریں لیکن افسوس کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، غصے اور رنج سے اپنے نفس کو قتل نہ کریں، جلد بازی سے اپنی جان کو گھون نہ لگائیں، ان پر افسوس نہ کریں، بلکہ پورے اطمینان سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ پھر جس نے سیدھی راہ پانی ہوگی پا لے گا، جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے اس کا وبال آپ پر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں دل بھی میلا نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان سے جانچ لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل والا ہے، یقیناً ہم اسے ایک ہموار میں صاف میدان کر دینے والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا شیریں اور ہری بھری ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تم کو اس میں جانشین بنانے والا ہے، اور یہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں جانشین بن کر کیسے عمل کرتے ہو۔ اس لیے دنیا سے عورتوں سے بچتے رہو۔ عورتوں سے مراد فتنے پھیلانے والی عورتیں جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ورنہ پیچھے ہم نے ساری حدیثیں پڑھی کہ سب سے بہترین متاع کیا کہا گیا؟ نیک عورت۔ اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، مثلا سمپل سی مثال ہے، میں بہوں میری ساس مجھ پہ ظلم کرتی ہے، ایک مثال ہے نا۔ اب جب میں ساس بنوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے بہو سے۔ ہوتا یہی ہے، جو سا ہوتا ہے وہ پھر آگے سے ہم لیتے ہیں، ہم وہی اسٹائل اپنا لیتے ہیں کہ میں بھی تو پسی ہوں نا، میں نے بھی تو مشکل وقت گزارا ہے۔ اب میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ جب میں اس جگہ پہنچی ہوں تو میں بہت ہی اچھی ہوں، بہت ہی پولائٹ ہوں، اور جس تکلیف سے میں گزری ہوں میری آنے والی بہویں نہ گزری۔ یہ ہونا چاہیے نا۔ ہوتا کیا ہے؟ ویسی میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنا بدلہ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پانی لسے پاسے لڑ جائے، لینے پاسے لڑ جائے۔ پھر بہو پہ سارا وہ جو پورا جمع ہوا ہوتا ہے نا سٹریس اندر، وہ سارا پھر بہو پہ۔ پھر جو خود میں محرومیاں ہوتی ہیں نا، ہم جب بہووں کو دیکھتے ہیں سیٹل تو ہم کہتے ہیں یہ بھی محروم ہی رہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں ان کو سب کچھ مل رہا ہے؟ یہ سمپل سی مثال اس لیے بتائی کہ عورتیں ہیں نا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹیچر بہت سخت ہے، آپ ٹیچر بنی ہیں تو آپ کو پولائٹ ہونا چاہیے، محبت اسی سے کرتے ہیں نا بچے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مائیں بہت سخت ہیں، آپ کو ویسی مائیں نہیں بننا چاہیے۔ جب آپ کو اقتدار ملتا ہے آپ بھی ویسی ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اقتدار، کوئی لیڈرشپ ملے، کسی بھی آپ مقام میں، ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ امامت کر رہا ہے، لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ پولائٹنس، نرمی، ہمدردی، محبت، جو میرے رب اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ہے، وہ چیزیں ہوں گی تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ نے جو احسن عمل کیے، زیادہ عمل نہیں کا، بہترین عمل کا، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے، تو بہترین کیا ہے؟ معاف کرنا، آگے بڑھ کے دوسروں کے کام آنا، یہ بہترین عمل ہے نا۔ تو دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اس کی رونق، اس کی آبادی ویرانی میں بدل جائے گی، اس کی ہر چیز ختم ہو کر ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اس میں ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں ہوگا، اور یہاں پہ پھر حشر کا میدان قائم ہوگا، تو یہاں فائدہ اٹھانے کی قابل نہیں ہے۔ اب اس زمین کے اوپر ہی مکان ہے جس کے لیے میں لڑ رہی ہوں، اس زمین کے اوپر ہی زمین ہے جس کے لیے میں مقدمے کر رہی ہوں، کبھی چھوڑ کے دیکھیں یہ چیزیں، یہی رہ جائے گی۔ چٹیل میدان میں آپ کو جب کچھ نہیں ہوگا پھر اجر ملے گا، آپ نے جو جو چھوڑا اللہ کے لیے۔ کبھی درگزر کر کے دیکھیں، اسی پہ بدلہ لے رہی ہوں، اسی میں مقابلہ کر رہی ہوں، مجھے اچھا نہیں ملا اس کو اچھا ملا، یہی کہتے ہیں نا، اس کی فلاں چیز اچھی مجھے بیکار دے دی، کوئی بات نہیں، اس کی سوچ ہے۔ آپ نے جس رب سے دل لگانا ہے اس رب نے آپ کو انشاءاللہ بہترین چیزوں سے نوازنا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ غار والے خطبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے آقا ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما، ہمارے کاموں میں ہمارے واسطے آسانی مہیا فرما۔ پھر ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ معلوم کریں کہ ان دنوں دونوں گروہوں میں سے کس گروہ نے اس میں اپنے ٹھہرنے کی انتہائی مدت کیا کیا۔ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، مختصر سا اس میں نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ 7 آیتوں میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ادنا سا واقعہ ہے، اس کی قدرت کے تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات دنیا میں ہوتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش دیکھو، دن رات کا برابر آنا جانا دیکھو، نظام شمسی پر نگاہ ڈالو،
سورج چاند اور ستاروں کی طرف اللہ دیکھو، اللہ کے حکم کے کس طرح تابع ہیں، اور یہ بھی بڑی قدرت کی نشانیاں جو قدرت کی ہماگیری کو بتاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سے کوئی ایسا واقعہ بھی عاجز نہیں کر سکتا جو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہو۔ ہماری نشانیاں تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے اور تعجب خیز ہے۔ ہم نے جو آپ کو کتاب دی، علم دیا، سنت دی، وہ ان غار والوں اور کتبوں والوں سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، کیونکہ ہم کوئی مفوق الفطرت بات دیکھتے ہیں نا، بڑے حیران ہوتے ہیں، امپاسبل، یہ کیسے ہو گیا، بڑے حیران ہیں۔ سورج کو دیکھ کے حیران نہیں ہوتے، کس طرح چمک رہے ہیں، ازل سے لے کے ابد تک چمکے گا۔ وقت پہ لائٹ آن ہو جاتی ہے، وقت پہ آف ہو جاتا ہے، نہ میرے کہنے سے آن ہوتا ہے، نہ میرے کہنے سے آف ہوتا ہے۔ نہ کوئی بڑا بڑا ولی، نہ کوئی بڑا بڑا پیغمبر اس کو پھونک سے بجا سکا، نہ اس کے ہاتھ میں بٹن دیا۔ کبھی اس پہ حیرت نہیں ہوئی، کبھی ستاروں پہ حیرت نہیں ہوئی، کبھی سیاروں پہ حیرت نہیں ہوئی، کبھی دریاؤں پہ حیرت نہیں ہوئی۔ تو ہمیشہ وہ ہم حکایات ڈھونڈتے ہیں، چلے اوریجنل جاتے ہیں نا، حکایات، قصے، کہانیاں، پہ کہتے ہیں واہ کیا قصہ ہے۔ تو اللہ نے پہلے اپنی طرف توجہ دی کہ اس طرف بھی تو دیکھو، ہم نے اپنے بندوں پہ جو دلائل کھول دیے وہ غار والوں، کتبوں والوں سے بھی زیادہ تعجب والے ہیں۔ پہاڑ کی جس غار میں یہ نوجوان جا کے چھپے تھے، کاف سے وہی غار مراد ہے۔ رقیم ایلا کے قریب پہاڑوں کے درمیان ایک میدان ہے، یہ رقم پتھر کی گلو تھا جسے یعنی دونوں روایتیں اس پر اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر غار کے دروازے پہ نصب کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھتے ہی تھے یہ کچھ موحد نوجوان تھے، توحید پہ جمنے والے، جو دین کی حفاظت کے لیے اس غار میں آ چکے تھے۔ یہ مختلف علاقوں سے میلوں پہ، جب عرس نہیں ہوتے میلے ٹھیلے زیارتوں پہ، تو اس دور میں بھی ہوتے تھے، یہ آتے تھے اور بڑے بیزار ہوتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی جگہوں پہ نہیں گئے۔ ایک دفعہ ان کے دوست ان کے ہم عمر لے گئے، وہ تھک گئے، انہوں نے کہا میں ریسٹ کر کے اب پیچھے پہنچ جاؤں گا، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ واپسی بھی آ کے دوستوں نے جگایا، وہیں فراٹے لکھتے رہے۔ اللہ نے ایسی جگہوں پہ آپ کو نہیں لے جانے دیا، کیونکہ آپ کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں ایک اچھے انسان کی، وہ بیزار ہوتا ہے اس طرح کی محفلوں سے اور اس طرح کی جگہوں سے۔ تو یہ الگ الگ اپنے قبیلوں سے بڑے امیر اور عمرہ تھے، آگے تفصیل پڑھیں گے۔ یہ الگ ہو کے بیٹھے تو ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا اور جھجکے اور آ کے پوچھا تم یہاں کیوں آئے کے بیٹھے ہو، اتنی رونق ہے۔ تو جوانی میں تو بہت اچھے لگتے ہیں نا، عرس باجے، میلے ٹھیلے اور کھانوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی سوال اگر میں تم سے پوچھوں، تو پھر سب نے آپس میں جب بات کی تو پتہ چلا سارے شرک سے بیزار تھے، اس لیے سائڈ پہ ہو کے چھپ کے اپنے علاقے والوں سے ایک طرف آ کے بیٹھ گئے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ کچھ نوجوان توحید کی حفاظت کی خاطر اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر پہاڑ کے غار میں جا چکے تھے تاکہ قوم انہیں شرک پہ مجبور نہ کر دے۔ جب یہ موحد اس غار میں چلے گئے تو ان کے ہونٹوں پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما، اپنی مہربانی سے ہم ہماری قوم سے محفوظ رکھ اور ہمارے اس عمل کا انجام خیر اور بھلائی والا بنا۔ اے اللہ ہمارا مستقبل اچھا ہو، ہمارا انجام بہتر ہو۔ یعنی جب یہ توحید پرست نوجوان اس غار میں گئے تو ہم نے ان پر پھر نیند ڈال دی اور ان پر بہت سی گنتی کے سالوں تک وہ سوتے رہے۔ پھر ہم نے نیند سے انہیں جگا دیا۔ جب یہ جاگے تو جس کے پاس دھرم تھا وہ غار سے نکل کر شہر کی طرف چلا کہ اپنے اور اپنے رفقا کے لیے کھانا خرید لائے، جس کا تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ ایک مدت دراز کے بعد ان کی بیداری ہوئی تھی، ہم نے انہیں خوب گہری نیند میں ڈالا، پھر جگایا تاکہ وہ معلوم کرے کہ ان میں سے جو دو مختلف گروہ ہیں نیند کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، کتنے عرصے تک سوئے۔ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا تھا، ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل کبھی بنا دیا تھا۔ جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہی آسمان اور زمین کا رب ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو بطور معبود کے ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے ایک انتہائی بری بات کی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے، یہ ان پر کوئی زوردار دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے افسانے تراشے، جب ان سے اور اللہ کے سوائے ان کے معبودوں سے، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوائے ان کے معبودوں سے الگ ہوگے تو کسی غار میں جا کر پناہ لے لو، تم پر تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام میں سہولت پیدا کرے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ سورۃ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر اللہ کہتا کیا ہے۔ ہر کوئی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے جو غیر الہوں کے در پہ جا کے ماتھے ٹیکتا ہے، جو غیر الہوں سے امیدیں باندھتا ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ بارہا تجدید ایمان کرتی ہے کہ اللہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو تیرے سوا کسی کے در پہ ماتھا نہیں ٹیکتے۔
اور ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تبھی نور ملتا ہے۔ تجدید کر لیتے ہیں اگلے ایک ہفتے تک کی کہ انشاءاللہ میں رائی برابر بھی شرک چاہے اکبر ہے چاہے اصغر ہے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اصحاب قصے کی قصے کی تفصیل یہ کہ چند نوجوان تھے جو حق کی طرف مائل تھے اور رائے یافتہ تھے اور سرکش اور باطل میں ڈوبے ہوئے بوڑھوں سے اچھے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ کے اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے والے تھے۔ قریش کے عام معمر لوگ شرک پہ قائم رہے اور چند کے سوا ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح پروردگار عالم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھارس بتائی گئی کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا حسب نسب میں بہت پکے ہوتے ہیں، اناب میں بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، تعصب بھی ان کے اندر بہت ہوتا ہے، اور اس عمر میں ان میں اتنی قوت طاقت نہیں ہوتی کہ اب اس وقت وہ کسی بات کو ایکسپٹ کریں۔ ایون کہ بڑوں کے بارے میں دیکھیں ان کے کمرے کی سیٹنگ بھی بدلتے نا تو وہ ایزی فیل نہیں کرتے، ان کی چیز کو چھیڑا نہ جائے کیونکہ اب ان کی عمر نہیں ہے کہ اس ڈرا سے ادھر وہ چیزیں ڈھونڈیں۔ اس لیے بزرگوں کے ان کی خدمت میں یہ بات خاص طور پہ کہ ان کی چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھا جائے اور ان کے کمروں کی سیٹنگ نہ بدلی جائے، تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے اس عمر میں کسی نئی چیز کو۔ تو اللہ تو دین تو بہت بڑی بات ہے۔ تو قریش مکہ میں سرداران قریش میں بھی جو معمر تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، سلجھے ہوئے بھی تھے، سرداران قریش تھے، بڑی ان کی ویلیو تھی ان کے پاس، بڑے بڑے جیسے ابو جہل جو سمجھدار ترین انسان تھا، ابو الحاکم اس کا لقب تھا، حکمت کا باپ، حکمہ کا باپ، لیکن اللہ نے اس کو پھر ابو جہل کا لقب دیا کہ جہالت کا باپ بنا وہ۔ لیکن انہوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ عمر اس میں آگے تھے کہ اب وہ نئے دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن نوجوانوں میں تھرل ہوتی ہے نا، نوجوان ہر نیا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی جو تھے وہ غلام بھی تھے اور چند مٹھی کے جوان تھے، تو ان کو بھی یہاں ڈھارس بدائی گئی۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ وزدناہم ھدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ یہ آیت اور اس طرح دوسری آیت ایمان کی کمی بیشی میں دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی وہی آیت آپ کو عام سی لگتی ہے اور کبھی وہی آیت آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اصل ہوتا ہے کہ آپ فیلنگ لے کے کیا بیٹھے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کا بھی بندہ آتا ہے تو اچانک سنتا ہے کوئی بات اور ہل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا، اور بعض کا انسان بہت خشوع و خضوع سے بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی سوچ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، گھر کی پریشانی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، پلے ہی نہیں پڑتا قرآن، تو بار بار آپ دیکھیں گے قرآن رپیٹ بھی کرتا ہے آیتیں، تو کسی نہ کسی وقت وہ آیت کلک کرتی ہے اور لگتا ہے یہ تو میرے لیے اللہ نے نازل کی ہے۔ اصحاب کہف مسیح علیہ السلام سے پہلے کے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا اصحاب کہف عیسائی تھے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، کیونکہ اگر یہ عیسائی ہوتے تو یہودی اس قدر توجہ سے کیوں ان کے حالات معلوم کرتے اور کیوں ان کے واقعات روایت کرنے کی ہدایت کرتے، کیونکہ عیسائیت میں ہوتا، اور جو عیسائیت میں آیا وہ یہودیوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰ پہ اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ عیسائیت سے بہت پہلے کا واقعہ تھا۔ قریش کے علماء یہود کے پاس جب مدینہ اپنے آدمی بھیج کر ان سے پوچھتے ہیں اور ان باتوں کے بارے میں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے، تو انہوں نے کیا کہا، تم اصحاب کہف، ذوالقرنین اور لوط کے بارے میں پوچھو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اصحاب کہف کا ذکر تھا اور انہیں یہ واقعہ معلوم تھا، جس سے معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام سے ہی پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کے وقت یا ان کے بعد کا ہوتا تو پھر توریت میں لکھا تو نہ جا سکتا نا، جو پہلے واقعات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارے۔ اصحاب کہف رومی شہزادے اور سردار تھے، یعنی ہم نے انہیں اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرنے کی قوت عطا کی، ان کو شہر والوں کی دعوت پہ انہیں صبر دیا، انہوں نے جو خوشگوار عیش و آرام اور نعمتیں چھوڑی ان پر ان کو سہارا دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اصحاب کہف رومی شہزادے اور سردار تھے، لیکن اللہ نے ان پر اپنا احسان کیا جب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ میلے ٹھیلے اور یہ لات عزا منات اور حبل اور ان کے جتنے بھی اس دور کے ان کے اہل کتاب ہونے کے باوجود تبدیلی آ چکی تھی۔ جیسے ہم بھی اہل کتاب ہے نا، اہل قرآن ہے نا، نبی کے امت ہی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جتنی درگاہیں ہیں اور جتنی زیارتیں اور جتنے پیر ہیں اور جتنے مرشد ہیں اور جتنا شرک ہے اللہ کی پناہ، اور پاک و ہند میں تو میں نے جو بہت پہلے پڑھا تھا اب یاد بھی نہیں رہتا، 33 کروڑ الہوں کی عبادت ہوتی ہے، تو اللہ کے بندو اللہ تو ایک تھا، یہ 33 کروڑ کدھر سے اللہ آ گئے؟ اللہ ہی کی خوبیاں ان کو دیتے ہیں نا۔ تو اس لیے انہوں نے بھی جب یہ سب کچھ دیکھا، ان نوجوانوں نے، ان کے اندر توحید پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی قومی عید منانے گئے، بزرگ سے مراد ان کی بزرگی شرف اسلام کی وجہ سے بزرگ کہا جا رہا، نوجوان لڑکے تھے،
اور اس دن لوگوں کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا جس پر یہ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے اور ان کے نام کی قربانیاں بھی کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا، یہ خود بھی بت پرست تھا اور لوگوں کو بھی زبردستی بت پرستی کرواتا تھا۔ شرک اور بت پرستی کی عام دعوت دی جاتی تھی اور دنیا کو اس قابل نفرت حرکت پہ آمادہ کیا جاتا تھا۔ جب لوگ ایک میدان میں عید منانے چلے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان بھی اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گئے تو ان کے عقل نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ پہچان گئے کہ سجدہ اور قربانی کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے، کسی اور کو یہ جائز ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ساری کائنات بنائی، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے، قربانی کے لائق ہے۔ پھر یہ نوجوان ایک ایک کر کے عیدگاہ سے کھسکنے لگے۔ آخرکار ان میں سے ایک جوان دور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، پھر دوسرا پہنچا، تیسرا پہنچا، اس طرح یہ سارے وہاں اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، مگر ان کو اس ذات کے واحد نے اکٹھا کر دیا جس نے ان کے دلوں میں ایمان کی کرن پیدا کی تھی۔ اتحاد ایمان سے اتحاد جسمانی بھی ہو گئے، چنانچہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک جمع کی ہوا ایک لشکر ہے، پھر جن روحوں میں روز ازل تعارف تھا وہ دنیا میں بھی تعارف پیدا کر لیتی ہے اور جن میں تعارف نہ تھا وہ دنیا میں بھی بیگانہ ہی رہتے ہیں۔ جی پھر یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ بہرحال ایک دوسرے سے بادشاہ کی ڈر کی وجہ سے اپنا راز چھپا رہے تھے اور یہ خبر نہ تھی کہ ہم سب ہم نوار ہم عقیدہ۔ آخرکار ایک جوان بول اٹھا کہ ہم سب میں ہر ایک قوم میں سے کسی نہ کسی بات میں ضرور جدا کیا، لہذا ہر شخص اپنے علیحدہ ہونے کی وجہ بیان کرے۔ ایک نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تو اپنی قوم کی نامعقول حرکتیں ایک آنکھ نبھاتی، حقدار عبادت صرف اللہ ہی ہے جو یکتا ہے اور شریک نہیں رکھتا، وہی خالق کائنات ہے۔ پھر تو ہر ایک کھل گیا اور سب نے یہی وجہ بتائی کہ ہم قوم کے شرک سے بیزار ہیں، اسی وجہ سے ان سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہوئے۔ جب یہ سب ایک ہی عقیدے توحید پر جمع ہو گئے تو اب مخلص بھائی بھائی ہو گئے اور ان پر آپس میں اتحاد ہو گیا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا جہاں یہ صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح سٹوری ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سٹوری تھی، اور یہ چھپ کے جمع ہوتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور رات کو جاتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے نکل کے اپنے گھروں میں آ جاتے تھے تاکہ صدران قریش کو پتہ نہ چلے اور وہ ہمیں پکڑ کے اذیت نہ دیں۔ اب ہوا گیا کہ اس وقت کے بادشاہ کو جس کا داقیانوس نام ملتا ہے اطلاع ملی۔ آخرکار لوگوں کو رفتہ رفتہ ان کے عقیدے کی خبر تو ہوگی، انہوں نے بادشاہ کو بھی خبر دی۔ بادشاہ نے انہیں بلایا، ان کے دل کو فریدا، ان کا عقیدہ پوچھا، انہوں نے جرأت سے حق بات بتائی، توحید کی دعوت دی۔ فرزند توحید کسی سے نہیں ڈرتے، اسی وجہ سے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، ہم اسی کے علاوہ ہرگز کسی کو معبود نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی اور کو معبود بنا لیا تو ہم نے ایک انتہائی غلط بات مان لی، کیونکہ شرک تو کھلم کھلا باطل اور کمال بیجا لغو اور بےہودہ چیز ہے۔ توحید پر بعض اور دور آزمائش آتی ہے۔ ہماری قوم تو کھلی مشرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتی ہے۔ یہ لوگ شرک کی کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ نوجوانوں کا واسطہ، پھر بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ لہذا مشرک غیر انصاف پسند ہے اور جھوٹے ہیں کہ توحید چھوڑ کر شرک پر اڑے ہوئے۔ جب ان فرزندان توحید نے اپنے بادشاہ کو یہ تمام دعوت دی کہ توحید کو قبول کر لے، اس نے الٹا ڈانٹنا ڈپنا شروع کر دیا، جو کہ صدران قریش کا بھی تیور تھے۔ حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتار لیے جائیں، یعنی بادشاہت کا جو لباس ہے وہ اتار دیا جائے، اگر پھر بھی اپنے عقیدے سے باز نہ، یعنی ان کو کہہ لیں حکا پانی بند کر دیا جائے، سارے اپنے اپنی برادری والے گھروں سے نکال دیا، پھر بھی باز نہ آئے تمہیں سخت سزا دو، جاؤ تمہیں چند دنوں کی مہلت دی جاتی ہے، اس مہلت کے بعد پھر تم سے پوچھا جائے گا، یعنی اچھی طرح سوچو اور اپنے پرانے مذہب پہ واپس لوٹ آؤ۔ فرزندان توحید نے مہلت سے فائدہ اٹھایا، دراصل یہ مہلت ان کے حق میں اللہ کی زبردست مہربانی ثابت ہوئی اور یہ توحید کے شدائی اس مہلت میں توحید کی حفاظت کی خاطر شہر سے چھپ کر بھاگنے کی نوٹی کی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جہاں آپ کے دین کو خطرہ ہو آپ وہ علاقہ وہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہیں بیٹھے اور اذیتیں برداشت کریں۔ جب دنیا میں فتنے پیدا ہو جائیں اور ان سے ایمان و توحید میں خلل آ جانے کا اندیشہ ہو تو دین کی حفاظت کے لیے انسان کا کھسک جانا درست ہے۔ چنانچہ حدیث میں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور میدانوں میں نکل جائے گا اور فتنوں سے اپنا دین بچانے کے لیے آبادی سے بھاگ جائے گا۔ ایسی صورت میں لوگوں سے کٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ جانا مصنون ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ گوشہ نشینی سے جماعت اور جمعہ چھوٹ جاتا ہے۔ پھر جب ان توحید پرستوں کا شہر سے نکل جانے کا پکا ارادہ ہو گیا تو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے ان کو چن لیا۔
آپ دیکھیں فتنوں سے لوگوں کو بچائیں، ایسے جو مواقع ہوتے ہیں آپ اس میں ضرور جائیں، اس وقت جائیں جب ان کے غیر مصنون کام ختم ہو جائے، اور اس غرض سے جائیں کہ میں آخر پہ درس دوں گی، یا میرا پہلے 10-15 منٹ کا درس رکھ لیا جائے۔ لوگ بلاتے ضرور ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ ہے، اور میں جب نکل آؤں تو پھر جو جی میں آئے کریں، لیکن بعض جگہ آپ کو مجبور اگر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پہ بھی مجبور کریں گے، یا آپ کو ان کے غیر مصنون طریقے ہیں وہ اپنانے پہ بھی، تو بہتر طریقہ ہے کہ چھوڑ دیں۔ پھر ایک ہے خدمت کی راہ، ایک ہے رخصت کی راہ، ٹھیک ہے۔ رخصتیں کس جگہ ہیں؟ جہاں آپ کو اللہ نے عقل دی ہے نا، کہا جاتا ہے حدیث کا حکم ہے کہ بعد فتویٰ مانگنے سے پہلے اپنے اندر سے فتویٰ مانگے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے جانے سے تبدیلی آئے گی۔ اچھا، تبدیلی ایک دم یوں نہیں ہوتا، میرے نبی کو 23 سال لگے، ہماری کیا اوقات، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں 23 دن 23 مہینے، ایک روایت میں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 دفعہ ابو جہل کو جا کے سمجھایا، 1400 دفعہ۔ ہم 14 دفعہ بھی نہیں جاتے، ہم 3 دفعہ کہتے ہیں مانتے تو مانے، نہیں تو باہر میں جائیں۔ آپ کرتے رہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، تقریباً 20 سال مجھے بھی اس راستے پہ ہو گئے۔ آٹے میں نمک کے برابر آتی ہے تبدیلی۔ اب کیا اتنے سال میں آٹے کے نمک کے برابر نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں آئے گی۔ پہلی تبدیلی کیا آتی ہے کہ شرعی مسائل پوچھنا شروع کرتے ہیں آپ سے لوگ، پھر آہستہ آہستہ اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، پھر آپ اس طریقے سے اللہ سے جوڑتے ہیں، انہیں اذکار کی طرف لاتے ہیں، اذکار کے بعد نماز کی طرف لاتے ہیں، نماز کے بعد تہجد کی طرف، اشراق کی طرف، فضیلتیں بتاتے ایک وقت آتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کافی حد تک شرک سے دور ہونے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دل لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مذاق اڑا رہے ہیں، جہاں یہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہے، جہاں انہیں اپنے اوپر بڑی علمی قابلیت کا زوم ہے، مت جائیں، اس جگہ پہ جائیں جہاں آپ دین پھیلا سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ صاف انکار دیں گے کہ سوری میں ایسی جگہوں پہ نہیں آ سکتی۔ تو شہر سے نکل جانے کی تجویز انہیں سوچی، فرمایا جب تم ان کے سوا ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو رہے ہو اور مخلوق کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان کی مخلوق مخالف ہو تو ان سے جسمانی طور پہ بھی علیحدہ ہو جاؤ اور غار میں جا کے آرام کرو، تم پر تمہارے رب کی نعمتوں کی بارش ہوگی اور وہ بڑی مہربانی سے تم کو تمہاری قوم سے چھپائے رکھے گا اور تمہارے کام میں آسانی فرما دے گا۔ آخر کا یہ نوجوان قوم سے چھپ کر شہر سے کھسک گئے اور پہاڑ کے غار میں جا چھپے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ غائب ہو گئے تو بادشاہ کو خبر لگی، اس نے ڈھونڈنے والوں کو پیچھے بھیجا، بہت ڈھونڈا، کوئی سراغ نہیں ملا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں سے ان کو اوجھل کر رکھا تھا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ آپ دیکھیے کہ دھوپ نکلتے وقت ان کے غار سے دائیں طرف کو بچ کر نکل جاتی ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے بائیں جانب سے نکل جاتی تھی، اور اس غار کے کشادہ حصے میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ یافتہ اور جسے گمراہ کر دے آپ اس کا کوئی بھی ہدایتی اور رہنما نہیں پائیں گے۔ اب تو میڈیا میں بہت دکھایا جاتا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل پہ جا کے وائس میسج کر کے کیے گا غار کاف، فوراً کھول جاتی ہے اس کی تصویریں، اس کی ویڈیو، آپ وہ جگہ بھی دیکھیں گے جہاں وہ سوتے تھے، اور ایک عجیب سی اللہ کی نشانی، اور ایسے وہاں سوراخ تھے غار میں کہ دھوپ اس طرح پڑتی تھی کہ ڈائریکٹ ان پہ بھی نہ پڑے، اور کمرے میں آتی جاتی بھی تھی دھوپ تاکہ کمرہ محفوظ بھی رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو اس اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ایک انسان کو بتانے کے لیے کہا کہ ایک انسان کہتا ہے کیسے وہ زندہ رہے، نہ ہوا کا آنا جانا نہ دھوپ کا آنا جانا، تو گل سڑ کیوں نہیں گئے؟ تو نے کہا کہ نہیں، ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ تھوڑے بہت اسباب بھی تمہیں دنیاوی نظر آئیں، بہرحال اللہ کے لیے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس غار کا دروازہ شمالی رخ تھا، کیونکہ طلوع کے وقت دھوپ کا سایہ دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب جھک جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوپہر کو وہاں ذرا سی بھی دھوپ نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات غور کرنے والوں پر ظاہر ہے جو حیت اور آفتاب مطابقی اور تاروں کی گردشوں کو جانتے کہ اگر غار کا دروازہ مشرق کو رخ ہوتا تو غروب کے وقت اس میں ذرا سی بھی دھوپ نہیں آتی، اور اگر قبلہ رخ ہوتا تو طلوع وقت بھی نہ آتی اور نہ غروب وقت جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ہر وہ چیز جو جنت کے قریب و جہنم سے دور کرتے بتا دی، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غار کی صرف بتائی مگر جگہ نہیں بتائی، یعنی بتایا کہ وہ کس طرح تھا، کس طرح کا بنا ہوا تھا، اس کی کتنی وسعت تھی، دھوپ کس طرح آتی تھی، کس طرح جاتی تھی، اور ان کے کپڑے اور بدن جلا سڑا نہیں، گلا سڑا نہیں۔ اصحاب کہف کو اتنے دنوں میں زندہ رکھنا اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ اس دور میں بھی اور کفار مکہ میں بھی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کنسیپٹ عقیدہ ختم ہو گیا تھا،
اور ہمارا بھی زبان کال سے تو ہے کہ میں مرنے کے بعد جی اٹھوں گی، لیکن زبان حال ہماری حالت ایسی ہے جیسے ہم نے یہیں رہنا ہے، یہیں زندگی گزارنی ہے اور یہیں سے پھر اٹھنا ہے، اور یہی سب کچھ ہمیں مل جائے گا جو ہم بناتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سنبھالتے ہیں اور رائے خدا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے اصحاب کہف کی اس غار تک رہنمائی فرمائی، اس میں انہیں زندہ رکھا اور اس میں ان پہ دھوپ اور ہوا کا گزر ہوتا رہا یہاں تک ان کے جسم باقی رہے۔ پھر اللہ فرمایا اللہ ہی نے تمام قوموں میں ان چند نوجوانوں کو ہدایت فرمائی۔ اللہ جس کی رہنمائی فرماتا ہے وہ راہ پر پڑ جاتا ہے، جس کو گمراہ کرتا ہے اسے کوئی راہ راست نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لاتا ہے۔ اور تم انہیں بیدار سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی اگر کبھی کوئی بھولا بسرا ادھر چلا بھی جاتا نا اور جھانکتا تو بھاگ کھڑا ہوتا کہ اتنے نوجوان اور کڑیل جوان لیٹے بھی ہیں، تو سمجھ جاتے تھے کہ اٹھ کے ابھی ہمیں مار ہی نہ دیں، تو وہاں سے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا دیتے ہیں، جیسے بیڈ سو جاتا نا بالکل، ایک پیشنٹ کو اگر نہ ہلایا جائے 10-15 منٹ کے بعد الٹایا پلٹایا جاتا تو اللہ کی قدرت سے ہی وہ الٹتے پلٹتے تھے۔ اور ان کا کتا بھی تھا، وہ چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھ لو تو یقیناً الٹے پاؤں باہر کھڑے اور ان سے دہشت کے مارے روب سے بھر جاؤ۔ نیکوں کی صحبت کے اثر سے دیکھیں کتے کا ذکر قرآن میں آیا، صحبت نیک ہو تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حسب عادت ان کا کتا بھی دروازے پہ پاؤں مسورے بیٹھا رہتا تھا، پیرا دیتا رہتا تھا، غار سے باہر ہی رہتا تھا، کیونکہ فرشتے جس گھر میں اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں تصویریں لگی ہوں یا ناپاک آدمی ہو جسے جبی ہے یا حیض والا اور بلا وجہ لٹکا رہا اور وہ خاتون غسل نہیں کر رہی، تو اس وقت فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے، اور اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے پالے جائیں غیر اینی ریزن کے۔ حفاظت کے لیے بھی کتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گارڈ مل جاتے ہیں۔ گاؤں میں یہ بہت ضرورت ہوتی ہے، جب آپ اپنا ریوڑ لے کر نکلتے ہیں تو کتا چاروں طرف بھاگتا رہتا ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ کوئی پکڑ لے یا کوئی جانور اپنے گروپ سے لیتا نہ ہو جائے۔ باقی شہروں میں بھی کتے زیادہ تر شوق سے ہی پالے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس غار میں ایسی ہیبت اور دہشت رکھی تھی کہ انسان ان پہ نگاہ پڑتے ہی تھر تھرا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک بولا تم کتنی دیر ٹھہرے؟ بولے ایک دن، اس سے بھی کم۔ بولے تمہارے ٹھہرنے کی مدت تمہارے رب کو خوب معلوم ہے، اب تم کو کسی کو اپنا یہ نقدی دے کر شہر بھجواؤ، دیکھ بھال کر لو شہر میں کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، پھر وہ اسی میں سے تمہارے لیے تمہارے پاس کھانا لے آئے گا۔ اس سے خوب احتیاط رکھنی چاہیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں آپ کے 15 پارے الفاظ کے ساتھ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ 19 نمبر آیت ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، خوب احتیاط رکھنی چاہیے، وہ تمہاری کسی کو ہوا تک بھی نہ لگنے دے۔ دیکھو اگر وہ تم پر غالب آ جائے گی تو تمہیں سنسار کر ڈالے گی یا تمہیں پھر اپنے مذہب میں واپس لٹا دیں گے، تم پھر ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ اب جاگتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی تھی یا سارا دن سوئے رہے یا آدھا دن سوئے رہے، حالانکہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ 309 سال، 3 صدیاں اوپر 9 سال، قمری حساب سے بھی بتایا گیا اور شمسی حساب سے بھی بتایا گیا۔ اب جو اٹھتے ہیں تو پھر بھوک لگتی ہے، کہا جاؤ کھانا لے کے آؤ، لیکن ساتھ خیال رکھنا بتانا مت ہم کون ہیں۔ اب اصحاب کہف کے کپڑے کس طرح کے تھے اور ان کی نقدی کس طرح تھی، آپ سوچ لیں 300 سال اور 9 سال میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ کھانا لے کے وہاں پہنچتے ہیں، پیسے لے کے وہاں پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس کے کیا بتایا گیا کہ دیکھو پتہ نہ چلنے دینا، اگر پتہ چل گیا نا ان کو خبر ہوگی نا تو تمہیں سزائے دے گا اور تمہیں ہماری دین اور دنیا برباد کر دے گا۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر دے دی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں۔ جب لوگ آپس میں اپنی بات میں جھگڑنے لگے، کہنے لگے اس بات پر کوئی عمارت بنا دو، اس کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے، جن کا ان کے معاملے پر غلبہ تھا وہ کہنے لگے ہم یقیناً اس کے پاس مسجد بنائیں گے۔ اب وہ شہر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے تو آبے کا آوا بدل چکا ہوتا ہے، شہر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، صدیاں بیت گئی، وہ بادشاہ مر کھپ گیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بھی کافی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، خیر چپ رہتا ہے۔ پھر شہر میں داخل ہوتا ہے، ایک دکاندار کو اپنا سکہ دیتا ہے، اپنے شرفی دیتا ہے کھانے کے لیے، تو پریشان ہو کے اس پہلے تو اس کے کپڑوں کو حیرانگی سے دیکھتا ہے، پھر پریشان ہو کے اس کے پیسے کو دیکھتا ہے، ساتھ والے دکاندار کو بتاتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے، پھر اگلے دکاندار کو، یہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ سارے پھر شور مچ جاتا ہے کہ ایک انوکھا سا جوان آیا ہے اور جس کے ہاتھ میں آج سے کوئی 300-400 سال پرانی نقدی ہے، اور اس طرح پھر سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سب کرتے کرتے بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ وہ بادشاہ مر چکا ہوتا ہے اور نئے بادشاہ یا اس وقت کا نیا مسلمان بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے تو بات چیت کرتا ہے، پھر اسے رخصت کر کے اسلام کر کے
پھر بادشاہ خوش ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے ان کے ساتھ چلتے ہیں. پھر اب ان کے ساتھ چلتے ہیں. جب ان کے ساتھ آتے ہیں تو یہ غار کہتا ہے باہر رک کے میں اندر جا کے اصحاب کہف والوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں. جب یہ اندر جاتا ہے تو اندر جا کے غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں سے یہ سارے اصحاب کہف والے غائب ہو جاتے ہیں. جب غائب ہوتے ہیں تو پھر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی قبر میں بنائی جائے, کچھ کہتے ہیں اس کا مندر بنایا جائے, کچھ کہتے ہیں اس کا مقبرہ بنایا جائے, کچھ کہتے ہیں اس پہ مسجد بنائی جائے. یعنی اصل قصے سے دور ہو گئے اور دوسری کاموں میں پڑ گئے جو ہمارا کام ہے کہ ولیوں, درویشوں, اللہ کے نیک بندوں کی ہسٹریاں بھول گئے, ان جیسا بننے کی کوشش بلکہ ان سے بھی آگے بننے کی کوشش کرنا چھوڑ دی. ہم نے ان کی درگاہیں بنا لی, ان کی زیارتیں بنا لی, ان پہ مسجدیں بنا لی, مقبرے بنا لیے, مجاور بن کے بیٹھ گئے, مقبروں کو چومنے لگ گئے, چاٹنے لگ گئے, ان کے پتھروں کو جسم کے ساتھ لگانے لگ گئے. اسی چیز کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ اصل مقصد جو بتایا جا رہا ہے اس کو وہ بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحہ کی قبروں کو مسجد بنا لیا. آپ لوگوں کو ان کے سیاہ کارناموں سے ڈرا رہے تھے. ان قریب کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کیا سرائیوں سے کہیں گے وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. فرما دیں کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے, انہیں تو تھوڑے ہی سے لوگ جانتے ہیں. آپ ان کے بارے میں محض سرسری گفتگو فرمائے اور کسی سے ان کے بارے میں سوال نہ کریں.